نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، عمل کرو اور آپس کے اختلافات میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام و اکرام کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسروں کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک جسم و جان رکھتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے کسی کونے کسی خطے کے مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح جسم کا پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اہل ایمان جسد واحد کی طرح حیثیت رکھتے ہیں اور اس ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اہل ایمان سب کا ارکان اسلام اور ارکان ایمان پہ عقیدت ایمان سب کا ایک ہے۔ اگرچہ عبادات کی ادائیگی میں ہر مسلک کا مرتبہ فکر کے طریقہ کار کچھ مختلف ہے، اور وہ طریقے عبادات کے معاملات کے وہ سارے طریقے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لائے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حسن عقیدت، حسن محبت کی یہ شاندار مثال ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں اور تمام سنتوں کی پیروی ہو رہی ہے، اور یوں مسلمان سب اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ تمام انبیاء پہ ایمان ہے، اللہ کی تمام کتب الہی پہ ایمان ہے، اور تمام اہل ایمان کا فرشتوں پہ ایمان، اور تمام اہل ایمان کا قیامت کے برپا ہونے، دوبارہ زندہ ہونے، موت و حیات، خیر و شر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس سب پہ عقیدہ ہے۔ اور تمام اہل ایمان کا اللہ کی وحدانیت، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حسن عقیدت ایمان، یہ سب اہل ایمان کا اس پہ عقیدت ہے، ایمان ہے۔ اور تمام مکاتب فکر، تمام اہل اسلام کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سب پہ ایمان ہے۔ یوں تمام مسلمانوں کا جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ارکان ایمان اور ارکان اسلام سب ایک ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دور انور سے لے کے خلفائے راشدین کے اس عظیم دور تک دیکھیں کہ تمام مسلمان ایک تھے۔ یہ موجودہ جو فرقے رائج ہیں کوئی فرقے نہیں تھے، بلکہ اسلام تھا اور مسلمان تھے، سب ایک ہی تھے۔ اگرچہ اس کے بعد موجودہ فرقے وجود میں آئے، لیکن یہ فرقے جو ہیں یہ
طریقے ہیں، عبادات، معاملات، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بجا لائے ہیں، سارے فرقے اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام فرقوں کا اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی یوں سب کے سب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ مسلمان ایک ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جبکہ ان کی کتاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ شریعت محمدی ایک ہے، لیکن یہ ایک کیوں نہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام اہل ایمان کے لیے۔ اگر ہم کفار کو دیکھیں تو تمام کفار جو ہے سارا کفر ایک ہے۔ تمام کفار کی، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، ان کی کوئی بھی چیز آپس میں نہیں ملتی، لیکن وہ دنیا کے معاملات میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہونے میں سب کفار ایک ہیں۔ لیکن مسلمان جن کی ساری چیزیں ایک ہیں وہ ایک نہیں۔ یہ سب اہل ایمان کے لیے، دانشوروں کے لیے، علماء کے لیے، مفتی حضرات کے لیے، سکالرز کے لیے، تمام محبان اسلام کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ ایک درس سبق ہے کہ اس سے ہم درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور ایک ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشگر۔ اب کاشگر کی بات کریں تو گلگت بلتستان کے باسی، گلگت بلتستان کے شہری، خواہ وہ خنجراب ہو یا کارگل کا سیکٹر ہو یا پورا گلگت بلتستان کے سرحدی علاقے، شہری علاقے، دیہی علاقے، تمام پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کے اسلاف نے اس علاقے کو یکجا ہو کے آزاد کروایا ہندوؤں سے، سکھوں سے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے جو باسی تھے، وہاں کے باشندے تھے، ان کے پاس کون سے ہتھیار تھے، کون سا اسلحہ تھا، کون سی فورس تھی، کون سا ساز و سامان تھا؟ وہ تہے دست تھے۔ ان کے پاس کلاڑیاں، لاٹھیاں اور پتھر تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بہت بڑی قوت تھی کہ گلگت بلتستان کے تمام لوگ وہ متحد تھے، بھائی بھائی تھے۔ وہ تمام فرقوں کے لوگ وہ اپنے آپ کو سب ایک مسلمان سمجھتے تھے، اور مسلمان کی حیثیت سے گلگت بلتستان کے باسیوں کے لحاظ سے، باشندوں کے لحاظ سے، شہریوں کے لحاظ سے وہ سب ایک جان تھے اور اپنے آپ کو ایک جان سمجھتے تھے۔ محبت تھی، ایک دوسرے کی والہانہ عقیدت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا۔ اب اس میں تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے آج جو پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے، آزاد ہوا ہے، اس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کر دیں اور پورے بر صغیر کی آزادی اور بر صغیر کے تمام مسلمان اشراف، ان سب کی ہسٹری پڑھ رہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں، پاکستان بنانے والے قائدین، ان سب کی جد و جہد میں گلگت بلتستان کے لیے معذرت کے ساتھ ان سب حضرات کی کوئی خاص قربانی نہیں ہے، کوئی موٹیویشن نہیں ہے اور کوئی تعاون نہیں ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں نے ایک ہو کے، وہاں کے لوگوں نے ایک ہو کے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا، اور آزاد کرا کے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔
اور 1948 میں گلگت بلتستان آزاد ہوا۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے تہ دست گلگت بلتستان کو آزاد کرا کے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے والہانہ محبت عقیدت رکھتے ہوئے پلیٹ میں رکھ کے عطیتاً تحفتاً گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے دے دیا۔ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاکستان کے لوگوں سے والہانہ عقیدت محبت تھی اور ہے، الحمدللہ اس پہ فخر کرتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ۔ اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک گلگت بلتستان کے لوگ الحمدللہ ان تمام سرحدوں کی پورے گلگت بلتستان خطے کی اپنی جان اور مال کے ساتھ ہر اول دستہ بن کے حفاظت کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی پاک فوج کے ساتھ اتنی والہانہ عقیدت اور محبت ہے کہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے گلگت بلتستان کے لوگ پاک فوج کا ہر اول دستہ بن کے ساز و سامان، راشن، ساری چیزیں گلگت بلتستان کے لوگ حتیٰ کہ اپنے پیٹھ پہ اٹھا کے سرحدوں پہ پہنچاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے الحمدللہ۔ اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی قائد اعظم سے، علامہ اقبال سے، قائدین پاکستان سے والہانہ عقیدت اور محبت ہے۔ اور گلگت بلتستان کے لوگ اس سبز سے لالی پرچم کے سائے تلے اپنے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم نے دیکھنی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ پہلے آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد سب ایک تھے۔ آج گلگت بلتستان کے لوگوں میں فرقہ وارانہ نفرتیں، علاقائی نفرتیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو، اپنے اسلاف کے سبق کو، اپنے اسلاف کی سیرت کو بھلا دیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں، تو پہلے سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، متحد اور متفق ہو کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ہو کے زندگی گزاریں گے تو گلگت بلتستان امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ گلگت بلتستان کے لوگ اہل بیت اطہار سے، اصحاب رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کا درس دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اصحاب رسول، اہل بیت اطہار کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر یہ نفرتیں کس لیے؟ جب ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حضور سر و سجود ہونے والے ہیں، ہم سب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ایمان پہ ہم سب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت محبت رکھتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے لوگ، تمام لوگ اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، اصحاب رسول سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر یہ نفرتیں کس چیز کی؟ تو پھر ہمیں اپنے اعمال پہ، اپنے کردار پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسروں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں ختم کر کے محبتیں پیدا کرنی ہے، بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ الفت، رواداری، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار
کی تعلیمات، ان کی سیرت اور ان کے سوانح حیات کو ہم نے پڑھنا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں ایک دوسروں سے والہانہ محبت عقیدت رکھتے تھے، اور پھر یہی چیز تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگ، ان کے اسلاف جنہوں نے مل کر گلگت بلتستان کو آزاد کرایا، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپس کی رنجشیں جھگڑے کیوں ہیں؟ خدارا ہم سب نے مل کے ان رنجشوں کو ختم کرنا ہے، مل کے ایک دوسرے سے محبت کر کے والہانہ عقیدت رکھتے ہوئے بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور یہی گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کا راز اسی پہ مضمر ہے۔ اور اگر ایک دوسروں کے ساتھ لڑتے رہے تو پھر ترقی کیا، تنزل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بھائی چارے، رواداری، صبر کے ساتھ ایک ہو کے زندگی گزارنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔